شان ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ انہو هو الغفور، یہ کلمہ حسر ہے کہ بے شک وہی معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ انسان کا کہاں کام یہ منہ اور مسور کی دال، یہ انسان اور معاف کر جائے؟ یہ معافی تو ہوتی ہے انسان کی اپنے ظرف سے، اور یہ ٹیکنیکل بھی بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ میں آپ پر کوئی زیادتی کروں گا تو واقعی آپ میں کچھ بگاڑ دوں گا، اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کا کچھ بگاڑا نہیں، اور معاف کرنے میں اللہ کا کچھ بگڑتا نہیں۔ جبکہ انسان پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو واقعی اس کو کچھ بگاڑ دیتا ہے، تو پھر جب معاف کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے معاف تو کیا، لیکن جیسے اس نے میرا کیا ہے نقصان، اس کا تو کوئی کمپنسیشن نہیں ہوئی، تو انسان معاف نہیں کرتا۔ انہو هو الغفور الرحیم، میں کیسے ترجمہ کروں اس آیت کا کہ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، لوٹو اپنے رب کی طرف، اپنے مالک کی طرف۔ اور یہ جو مالک کا تصور ہے، اپنے مالک کی طرف لوٹو۔ وہ جو میں نے پرسوں ذکر کیا تھا کہ ماں جیسے ایک بچہ جو ہے ماں کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے کہ میں ماں کی ملکیت ہوں، باپ بھی مارتا ہے تو ماں کے پاس جاتا ہے، اور ماں مارتی ہے تو پھر بھی ماں کے پاس جاتا ہے، اس لیے کہ اسے وہاں سے ماں سے جو امید ہوتی ہے کہ جیسے شفیق میرے لیے ماں ہے اور کوئی نہیں۔ اسی طرح انسان کا یہ تاثر اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے کہ میرا مالک اللہ ہے، میں اس کی نافرمانی کروں گا پھر بھی کس کے پاس جاؤں گا؟ اللہ تیرے پاس ہی جاؤں گا۔ میں مجرم بھی تیرا، لیکن میں نوکر بھی تیرا، میں بندہ بھی تیرا، تو میں نے تیری نافرمانی کی تھی، تجھے ناراض کیا تھا، لیکن اب میں جاؤں کس کے پاس؟ جانا بھی تو تیرے پاس ہی۔ تو انیبو الی ربکم، تو لوٹو، رجوع کرو اپنے رب کی جانب، اپنے مالک کی طرف، اسلموا لہ، اور اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ ملے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو اس کی، اور پیروی کرو احسن چیز کی جو نازل کی گئی تمہاری جانب، یعنی قرآن مجید، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک کوئی عذاب آ جائے اور پھر تمہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کرنا ہے۔ ان تقول نفس، مبادلہ اس وقت کوئی شخص یہ کہے، یا حسرۃ علی ما فرطت من جنب اللہ ان کنت لمن الساخرین، ہائے تقصیر، افسوس مجھے اپنی تقصیر پر، اپنی کرتوت پر، ما فرطت من جنب اللہ، ہائے اس تقصیر پر افسوس جو میں نے اللہ کے حق میں کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی شکل میں، اللہ کی گستاخی کی شکل میں۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو تھا صرف ہنسی اڑانے والوں میں سے، مذاق کرنے والوں میں سے۔ او تقولا، یا تو اس وقت کہے، یا کوئی نفس اس وقت کہے، لولا ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقیوں میں سے ہوتا۔ او تقولا، یہ پکارے، حین تری العذاب، جب عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ، اگر میرے لیے کوئی موقع ہو دنیا میں دوبارہ جانے کا، فاکون من المحسنین، تو میں ہو جاؤں احسان کی روش اختیار کرنے والوں میں سے۔ بلا، کیوں نہیں، قد جات کا آیاتی، تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں، فکذبت بہا، تو تو نے ان کا انکار کیا تھا، ان کو جھٹلایا تھا، واستکبرت، تم نے تکبر کی روش اختیار کی تھی، وکنت من الکافرین، اور تو انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ کہا تھا، وجوہہم مسودۃ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا ایسے متکبروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہوگی، ان کی کامیابی کے سبب، لا یمسہم السوء،
ان پر کوئی سختی نہیں آئے گی، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ آخری رکوع جو ہیں اس صورت کے بہت زوردار ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، کاش کہ آپ کو عربی آتی ہوتی، مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑتا۔ قل کہہ دو، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تو اے پاگلو، اے جاہلو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا بندہ بن جاؤں؟ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تو کیا اے پاگلو تم مجھے کہہ رہے ہو، مجھے حکم دے رہے ہو، مجھے سجیسٹ کر رہے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا بندہ بن جاؤں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو وحی کیا گیا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی نبیوں پر وحی کیا گیا تھا۔ کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واحد کے صیغے میں خطاب ہے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تمہارے اعمال کو بھی ضائع کر دے گا۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، عمل ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں۔ ایک ہے نافرمانی، کسی گناہ کا ہو جانا، ایک ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مالک سمجھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیدھی سیدھی بغاوت ہے۔ تو کیا تم مجھ سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو، مجھے بھی یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنا لوں، کسی اور کا بندہ بن جاؤں؟ نو 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 نو، مجھ پر بھی اور مجھ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر وحی آئی، اور مجھے صاف صاف یہ بات کہہ دی گئی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی لازماً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی شرک جو ہے اس کو معاف نہیں کیا، مالک ایک۔ مجھے پہلے مثال آئی کہ کیا وہ شخص ایسا غلام کہ جس کے بہت سارے مالک ہوں اور جھگڑتے ہوں، جس کی میں نے مثال دی کہ غلامی کا تصور تو اب نہیں رہا ہمارے سامنے بالفعل موجود، ایک انٹلیکچوئل ایشو ہے جس کا ذکر کر کے ہم نے ذرا کچھ تھوڑا سا انجوائے کر لیا تھا، لیکن پی این کا تصور ہمارے سامنے ہے کہ پی این ایک ہو لیکن دو باسز کو وہ اٹینڈ کرتا ہو تو روز جھگڑا ہوتا ہے۔ تو ایک مالک اللہ، وہی اصل مالک ہے، اسی کی بندگی کو اختیار کرنا، اسی کی غلامی کو اختیار کرنا، اسی کا ہو کر رہنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پر واضح کر دیں کہ کیا تم مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہو، مجھے حکم دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی بندگی کو اختیار کروں؟ حالانکہ وحی کیا گیا ہے میری جانب بھی اور مجھ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں۔ اے نبی تیری طرف بھی وحی کیا گیا ہے اور تم سے پہلے رسولوں کو بھی وحی کیا گیا ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ ہی کے بندے بننا اور شکر گزاروں میں شامل ہو جانا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کو نہ پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان اس کے داہنے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یعنی جب اس کائنات کو رول کر دے گا تو یوں سب کچھ اس کی مٹھی میں، زمین اس کی مٹھی میں، اور آسمان گویا اس کے بازو پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اب اس کی کیفیت کیا ہوگی
یہ ہم نہیں جان سکتے، لیکن صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لیکن اس کی ایگزیکٹ فارم کیا ہوگی دیٹ وی کانٹ نو رائٹ ناؤ۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، تو اللہ پاک ہے اور بہت بزرگ و برتر ہے اس شرک سے جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور زمین پر جو کوئی ہے بے ہوش ہو جائے گا مگر جس کو اللہ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں مذکور ہے کون کون بے ہوش نہیں ہوں گے۔ ایک تو 4 بڑے فرشتے جو ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ بے ہوش نہیں ہوں گے، اور حاملین عرش جو ملائکہ ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، وہ بھی بے ہوش نہیں ہوں گے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ جب بے ہوشی کے بعد اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، تو موسیٰ اس وقت عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ پہلے اٹھائے جائیں گے یا ان پر بے ہوشی ہی نہیں آئے گی۔ حدیث میں یہ ذکر ہے کہ سب سے پہلے حضور اٹھیں گے، اس وقت حضرت موسیٰ بھی عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، تو حضرت موسیٰ ظاہر ہے ان فرشتوں کے ساتھ اس وقت شامل ہوں گے کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو کیا وہ حضور سے پہلے اٹھ گئے ہوں گے یا ان کو بے ہوشی نہیں آئے گی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ وہ ایک صاعقہ یعنی ایک بے ہوشی فیس کر چکے ہیں پہلے، تو لہٰذا اب دوسری بے ہوشی سے ان کو ایگزمپٹ کر دیا گیا ہو، اس بات کا بھی امکان موجود ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، پھر یکایک وہ سب جو ہیں اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے منتظر اللہ کے فیصلے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے بخاری شریف میں، رواہ البخاری۔ اب وہ 40 کیا ہوں گے؟ دن ہوں گے، سال ہوں گے، کیا ہوگا؟ 40 کا وقفہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اللہ کے نور سے منور ہو جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی اعمال نامے لا کر رکھ دیے جائیں گے، ان کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے اعمال ناموں کے۔ وَجِیَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور حاضر کیے جائیں گے نبی بھی اور بقیہ گواہ بھی، کہ جو اللہ کی طرف سے سرٹیفائی کریں گے کہ فلاں فلاں بندے کو، فلاں فلاں قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا، ان پر ہدایت واضح کر دی گئی۔ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ وَجِیَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یظلمون، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر نفس کو پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا۔ اب یہ باب تفعیل سے آ گیا، وفیت، پورا دے دیا جائے گا۔ کل نفس، ہر نفس کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہوگا اس کے مطابق۔ وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے یا جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے اس کی تفصیل جو ہے ہم سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں۔ وَوُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیہ، چھٹے رکوع میں یاد کیجئے گا اس کی آخری آیات۔ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیہ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے ڈرتے ہوئے، پتہ تو ہے بغیر کھولے معلوم ہے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ مشفقون مما فی، جو کچھ اس اعمال نامے کے اندر ہے اس سے ڈرتے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، پکار اٹھیں گے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے مگر یہ کہ اس کا احاطہ کر لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر بھی زیادتی نہیں فرمائے گا۔ تو فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِیَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یظلمون۔
ووفیت کل نفس ما عملت وہو اعلم بما یفعلون. ووفیت کل نفس ما عملت وہو اعلم بما یفعلون. کہاں یظلمون؟ واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون. شکریہ. ووفیت کل نفس ما عملت وہو عالم بما یفعلون. کبھی آپ کو موقع ملے محترم ڈاکٹر صاحب کی ابتدا میں نماز پڑھنے کا اور ڈاکٹر صاحب یہ آیات تلاوت کریں تو جو سما باندھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے وہ شاید میں نہیں باندھ سکتا یقیناً. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. اور ہانکے جائیں گے کافر جہنم کی طرف فوج در فوج، گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے. فتحت ابوابہا، تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے. یعنی مجرم پاس پہنچا، یہاں جب بالکل پاس پہنچا دروازہ کھولا، اندر پھینکا، فوراً دروازہ بند کر دیا. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے. فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لہم خزنتہا، تو جہنم کا دروغہ ان سے کہے گا الم یاتکم منکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. بھائیو کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں میں سے تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوئے اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، آئے تو تھے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، بلکہ ان پر ان کے رب کا عذاب. ولیکن حقت کلمۃ العذاب، بلکہ ان پر عذاب کا فیصلہ حق ہو گیا، واقع ہو گیا، بلکہ حق ہو گیا، واقع ہو گیا کافروں پر عذاب کا فیصلہ. وقیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، اور بہت برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا. وسیق الذین اتقوا ربہم، اور متقی بھی اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. کہاں لائے جائیں گے؟ الی الجنہ، جنت کی طرف. زمرہ، گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے جنت کے پاس. وفتحت ابوابہا، جیسے کہ درمیان میں جو واو لایا گیا ہے یہ واو حالیہ ہے. وفتحت ابوابہا، اور جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے ہوں گے. یعنی جب کوئی چیف گیسٹ آتا ہے، وی آئی پی آتا ہے، تو وی آئی پی کی توہین ہے کہ عین دروازے پر پہنچے تو اس کے لیے دروازہ کھلے. وفتحت ابوابہا، اور ان کے استقبال کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہی ہوں گے. وقال لہم خزنتہا، ان سے جنت کا داروغہ، اس کا چوکیدار کہے گا سلام علیکم، سلیوٹ کرے گا ان کو. جس طرح کوئی بڑا آدمی جب داخل ہوتا ہے، ایک تو دروازہ کھلا ہوتا ہے اور پھر جو سنتری ہوتا ہے وہ سلیوٹ بھی کرتا ہے اس کو. وقال لہم خزنتہا، تو ان سے جنت کا داروغہ کہے گا سلام علیکم، صاحب سلام، طبتم، تو بہت خوب رہے، فادخلوها خالدین، تو داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب وہ جنت والے جو ہیں متقی اپنے رب سے ڈرنے والے پکاریں گے الحمدللہ، سارا شکر اس اللہ کا ہے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. یعنی ہم سے تو کچھ کوتاہیاں بھی ہوتی رہیں، لیکن اس نے کہا تھا کہ میرے بندے بن کر رہو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس جگہ چاہیں رہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ،
بس بہت عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کا. اللہم ربنا اجعلنا منہم. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یسبحون بحمد ربہم. اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم, اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئے, اس کا شکر بجا لاتے ہوئے, اس کی تسبیح کرتے ہوئے شکر کے ساتھ. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان بھی حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیا جائے گا. یعنی فرشتوں کے اندر بھی اگر کوئی اختلاف رائے تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی فیصلہ فرما دیا جائے گا. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ, ان کے درمیان بھی حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیا جائے گا. وَقِیلَ, اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین, کہ سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. لا الہ الا ہو الیہ المصیر. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وہمت کل امۃ برسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فاخذتہم فکیف کان عقاب. صدق اللہ العظیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم, اس کتاب کا اتارا جانا اللہ بالادست جاننے والے کی جانب سے ہے, جو غافر الذنب, گناہوں کا بخشنے والا, وقابل التوب, توبہ کا قبول فرمانے والا, شدید العقاب, پکڑ کا سخت, ذی الطول, اور بڑے کرم والا ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. الیہ المصیر, اسی کی طرف لوٹنا ہے. اب یہاں بھی دیکھیے کہ مالک کے لیے جو بہترین کوالٹیز ہو سکتی ہیں, کہ مالک بخشن ہار بھی ہو اور توبہ کا قبول کرنے والا بھی ہو, لیکن پکڑ کا سخت بھی ہو اور لطف و کرم والا بھی ہو. وہی اصل مالک ہے. یعنی وہ مالک جو صرف ہارش ہو, کنسیڈریٹ نہ ہو, اچھا مالک نہیں ہے. جو بس کنسیڈریٹ ہی کنسیڈریٹ ہو اور پکڑ نہ سکتا ہو اور پکڑتا نہ ہو, وہ بھی اچھا مالک نہیں ہے. تو جیسے وہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے, ستاریو غفاریو قدوسیو جبروت. یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. تو بیک وقت سب چیزوں کا ہونا, ستار بھی ہو, غفار بھی ہو, قدوس بھی ہو اور جبروت بھی ہو. قہاریو جبروت, قہاریو جباریو, قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت. یعنی کمپیریزن دونوں کا آپس میں ساتھ ساتھ لائے ہیں. ایک طرف قہار ہو, دوسری طرف غفار ہو, ہم وزن ہے دونوں الفاظ. اور پھر قدوس بھی ہو, خود انتہائی پاک ہو, اور جبروت ہو. یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. تو مسلمان کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا, وہ جو صوفیہ فرماتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ کو, اللہ کے اخلاق کو اختیار کر لو. تو اللہ تعالیٰ کے یہ اوصاف حمیدہ ہیں جو بندہ مومن کے اندر بھی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہونے چاہیے. تو اللہ کے وہ اوصاف حمیدہ یہاں پر اکٹھے کر کے بیان ہوئے ہیں. غافر الذنب, گناہ کا بخشنے والا, وقابل التوب, توبہ کا قبول فرمانے والا,
شدید العقاب، پکڑ کا سخت، ذی طول، بڑے کرم والا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات کے بارے میں مگر وہی جنہوں نے انکار کیا۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو آپ کو دھوکہ نہ دے ان کا شہروں کے اندر آزادی سے چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب، احزاب من بعدہم، ان سے پہلے بھی قوم نوح نے بھی جھٹلایا اور ان کے بعد آنے والے گروہوں نے بھی جھٹلایا۔ وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل، اور ان سب نے قصد کیا، ہر ایک امت نے قصد کیا اپنے اپنے رسول کو پکڑنے کا، وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا رسولوں کے ساتھ ناحق، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس جھگڑے سے حق کو زائل کر دیں۔ فاخذتہم، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، پس کیسی تھی میری پکڑ۔ اب جن کو عربی آتی ہے، یہ جو آخر میں بے کی زیر ہوتی ہے، یہ اصل میں مخفف کی علامت ہے کہ یہاں عقابی تھا جو عقابی بن گیا، میری پکڑ۔ فتقونی، وہ ہے فتقونی، یا اڑ گئی اور علامت کے طور پر یہ زیر رہ گئی، جیسے لکم دینکم ولی دینی ہونا چاہیے تھا لیکن تخفیف ہو گئی، مخفف آ گیا ولی دینی، تو یہ زیر جو ہے یہ یا کی علامت ہے۔ اسی طرح ربی، میرا رب، اور ربی، اے میرے رب۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تیرے رب کی بات حق ہو جائے گی، انہم اصحاب النار، بے شک وہ آگ والے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے، وہ لوگ، وہ ہستیاں کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اس کے شکر کے ساتھ تسبیح بجا لاتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے حق میں بخشش طلب کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ تو وسیع ہے ہر چیز پر رحمت اور علم کے لحاظ سے، فاغفر للذین تابوا، پس تو بخش دے ان کو جو توبہ کریں، واتبعوا سبیلک، سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کرے، وقہم عذاب الجحیم، پس تو انہیں بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے رب ہمارے داخل کر ان کو ایسے باغات میں، ہمیشہ ہمیش کے باغات میں، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور داخل کر ان کو بھی جنہوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا، ان کے آباء و اجداد، ان کے بزرگوں میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کے اولاد میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے، وقہم السیئات، اور بچا لے ان کو برائیوں سے، ومن تق السیئات، اور جو کوئی بچے برائیوں سے، بچ گیا، بچا لیا گیا، یعنی جو بچ گیا اس روز برائیوں سے، اس کی برائیاں اس سے دور کر دی گئیں، یومئذ، اس دن، فقد رحمتہ، تو اس پر تو نے بہت رحم فرمایا، اللہم ربنا اجعلنا منہم، وذالک هو الفوز العظیم، اور وہی تو ہے سب سے بڑی کامیابی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ینادونا، ان کو پکارا جائے گا، ینادونا، انہیں پکارا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، یعنی اس روز آگ کو دیکھ کر، عذاب کو دیکھ کر بہت اپسیٹ ہوں گے اور بہت انہیں برا لگے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ینادونا،
ان کو پکار کر کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم، تمہاری آج کی جو یہ غصہ ہے تمہارا اور جو تمہیں بہت زیادہ برا لگ رہا ہے یہ عذاب، اس سے زیادہ اللہ کو تمہارا وہ ایٹیٹیوڈ برا لگتا تھا جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف اور تم اس سے منہ چڑھاتے تھے، اس کو ناپسند کرتے تھے اس دعوت کو، اور تم اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، اے رب ہمارے، تو نے دو مرتبہ ہمیں موت دی، وَأَحْيَيْتَ اثنتین، اور تو نے 2 دفعہ ہمیں زندگی عطا فرمائی، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا ایگزٹ کی طرف کوئی راستہ ہے؟ خروج ایگزٹ، نکلنے کا جگہ، تو کیا ایگزٹ کی طرف کوئی وے آؤٹ ہے؟ ابھی جو فرمایا کہ 2 دفعہ تم نے ہمیں موت دی اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا، تو یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ ایک موت تو وہ ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، جس کی تلوار ہر وقت ہمارے اوپر لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور ایک موت وہ ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص بھگت کر آیا ہے، کہ ایک ہماری زندگی وہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہمارے سامنے، ہمارے نفوس، ہماری جو روحیں تھیں وہ تو بہرحال اس وقت موجود تھیں، لیکن وہ فارم کیا تھی؟ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ کنتم جنود مجندہ، تم لشکروں کی شکل میں تھے، اور سورہ کہف میں ہم پڑھ کے آئے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اسی چھٹے رکوع میں، جس کا پہلے ہی میں نے حوالہ دیا سورہ زمر کے درس میں، کہ تم آ گئے ہو ہمارے پاس جیسے تم پہلے ایک دفعہ ہمارے پاس اکٹھے ہوئے تھے، تو جیسے قیامت کے دن سب لوگ فوج در فوج اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، ایسے ہی حاضری تھی اس وقت بھی، لیکن اس وقت وہ ہماری جو زندگی تھی وہ کس نوعیت کی زندگی تھی؟ صرف روحیں تھیں یا اللہ تعالیٰ نے کوئی جسم بھی عطا کیے تھے؟ اس کی کوئی تفصیل ہمیں ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہوتی، لیکن بھارت چونکہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ عہد الست ہم پڑھ کے آئے سورہ اعراف میں، اور یہاں پر کہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، تو اس زندگی کے بعد پھر ہم پر موت طاری ہو گئی، ایک ڈیپ سلیپ میں ہم چلے گئے، ہماری روحیں چلی گئیں، اور پھر اس کے بعد پھر جب رحم مادر میں ہماری تخلیق 120ویں دن کے اندر داخل ہوئی، تو اس روح کو جو ہم میں سے ہر ایک شخص کی متعلقہ روح تھی، اس کو وہاں سے نکال کر اس کولڈ سٹوریج سے جہاں اللہ کے پاس وہ محفوظ تھی، تو فرشتے نے لے آ کر اس جسم کے ساتھ ملحق کر دیا۔ اب اس وجود کے ساتھ اور اس جسم کے ساتھ اور اس روح کے ساتھ پھر ہم اس زندگی میں آ گئے، پھر موت طاری ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا۔ گویا 2 زندگیاں، 2 دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کر چکا ہے اور 2 دفعہ ہمیں اللہ تعالیٰ موت دے چکا ہے۔ اب تک ایک دفعہ موت دے چکا ہے، ایک دفعہ اور موت دے گا، ایک دفعہ ہمارا احیاء ہو چکا ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی، اور ایک احیاء اور ہونے والا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، اے رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت عطا فرمائی، وَأَحْيَيْتَ اثنتین، اور تو نے ہمیں 2 ہی مرتبہ دوبارہ زندگی عطا فرمائی، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، پس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم کنفیس کرتے ہیں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا خروج کی طرف کوئی ہے راستہ؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، فرمایا جائے گا کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا توحید کے ساتھ، یعنی ایک تو ہے کہ تم اللہ کو مانتے تھے کہ ہاں اللہ مالک ہے، اللہ اس کائنات کا خالق ہے، لیکن تنہا اللہ کو مالک نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا کیا تھا؟ بار بار کہا، ابھی ہم پڑھ کے آئے سورہ زمر میں بھی کہ اگر ان سے پوچھو ان سالتہم من خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لا یقولون اللہ، کہیں گے اللہ کو، اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود ایک نہیں مانتے تھے، تنہا مالک نہیں سمجھتے تھے، اپنا تنہا خالق سمجھتے تھے لیکن تنہا مالک نہیں سمجھتے تھے، تو وہ تھا جھگڑا۔ تو جب بھی تمہیں بلایا جاتا تھا ذالکم، ایسا اس لیے ہے یعنی تمہیں دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، ذالک بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا تھا وحدت کے ساتھ، توحید کے ساتھ، کفرتم، تو تم انکار کرتے تھے، وہیں یشرک بھی تؤمنوا، اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے تھے تو تم مان لیتے تھے، فالحکم للہ العلی الکبیر، پس آج تو حکم اس اللہ ہی کا چلے گا جو العلی بھی ہے اور الکبیر بھی۔
ہائی بھی ہے اور گریٹ بھی. هو الذی یریکم آیاتہ، وہی تو ہے جو تمہیں دکھاتا ہے نشانیاں. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہ جو رجوع کرتے ہیں. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے. اب یہاں نوٹ کیجئے گا، سورہ زمر کے اندر اللہ کا رب ہونا مطلقاً ان آل ریسپیکٹس اس کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا گیا. اب اس صورت میں کیونکہ وہ مالک ہے لہذا اس کو پکارنا، اس کو ایمفسائز کیا جائے. تو فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے. رفیع الدرجات ذو العرش، کون سا رب تمہارا، کون سا اللہ جو بلند درجوں والا ہے اور عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، بھیجتا ہے روح کو، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، روح الامین کو، اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرتے. یوم ہم بارزون، جس دن وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور نہیں مخفی رہے گی اللہ سے کوئی شے. لمن الملک اليوم، پکارا جائے گا آج کس کی بادشاہی ہے. جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، آج تو اللہ واحد القہار ہی کی حکومت اور بادشاہی ہے. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ بھی اس نے کمایا ہوگا اس کا. لا ظلم اليوم، آج کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور ان کو قریب آنے والے دن سے خبردار کرو جب دل غم سے بھر کر گلوں تک پہنچ جائیں گے. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، ظالموں کے لیے نہ تو کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی. وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں چھپا ہوا. اسی سے وہ دعا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر. وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کرتے. وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کرتے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، بے شک تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور جو دلوں میں چھپا ہوا. آنکھوں کی خیانت، اس کا جو صحیح ہے کہ یہ کتنی عام چیز ہے ہم مردوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مرد کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے اس آنکھوں کی خیانت کے حوالے سے. کسی اور کو پتہ نہ چلے، کچھ معلوم نہ ہو، کلرڈ گلاسز جو ہیں اس نے پہن رکھی ہوں، کچھ معلوم نہ ہو کہ مولوی صاحب کدھر دیکھ رہے ہیں، لیکن اندر سے اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے کہ کوئی دیندار آدمی جو بظاہر بڑا بنتا پھر رہا ہے وہ کہاں دیکھ رہا ہے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، بے شک تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے. وَلَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ، اور کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہوگی. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، پکارا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے. لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، کہا جائے گا کہ اللہ واحد القہار کی. الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، آج پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا. لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور خبردار کرو ان کو اس دن سے جو قریب آنے والا ہے، اور جس دن غم سے دل گلوں تک پہنچ جائیں گے، ہنسلی میں آ جائیں گے. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، اور ظالموں کے لیے اس دن
نہ تو کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی. وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. وما یدعون من دونہ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، دعا، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یقضون بشیء، وہ کوئی فیصلے کا اختیار نہ رکھیں گے، کچھ فیصلہ نہ کر سکیں گے، کوئی حکم صادر نہ کر سکیں گے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا انہوں نے زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا، کیا انہوں نے زمین کی سیر کہیں نہیں کی؟ فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے. کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا، وہ ان سے زیادہ شدید تھے قوت میں بھی، اور اپنے نشانات جو انہوں نے چھوڑے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ زیادہ قوی تھے. فی الارض، زمین میں. فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی پاداش میں. وما کان لہم من اللہ من واق، اور کوئی نہ تھا انہیں اللہ کے مقابلے میں بچانے والا، یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے والا. ذالک بانہم کانت تاتیہم، لفظ ترجمہ تو ہوگا انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا، لیکن مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا، اللہ کے عذاب سے بچانے والا. ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ایسا اس لیے ہوا کہ بے شک ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ان کے پاس آتے تھے واضح نشانیاں لے کر. فکفروا، پس انہوں نے ان کا انکار کیا. فاخذہم اللہ، پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ تو قوی ہے اور پکڑ کا سخت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نشانیاں دے کر اور ایک واضح دلیل دے کر، روشن اتھارٹی دے کر. اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف. فَقَالُوا، پس انہوں نے کہا، ساحر کذاب، کہ تو جھوٹا جادوگر ہے. فلما جاءہم بالحق من عندنا، پس جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے، ان کے پاس گئے، ان کے پاس آئے ہماری جانب سے حق بات لے کر. قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا، تو انہوں نے کہا کہ قتل کر دو ماننے والوں کے بیٹوں کو، یعنی بنی اسرائیل میں سے جو بھی موسیٰ کو مانتا ہے ان کی اولاد کو قتل کر دو. یعنی سارے بنی اسرائیل نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان ہی لیا تھا، تو بنی اسرائیل کی اولاد کو قتل کر دو. اولاد نہیں بلکہ ابناء الذین آمنوا، ماننے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو. واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو. وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی چال بیکار جانے والی تھی، صحیح ٹارگٹ پر پڑنے والی نہیں تھی. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یعنی اب اپنی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے ان کا، تو فرعون صاحب جو ہیں اب ان سے مشورہ کر رہے ہیں. اور یہ بڑا خوبصورت قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے کہ میں نے نوٹ کروایا تھا کہ کسی بھی حکومت میں شروع میں جو بھی ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اپوزیشن کو گھاس نہیں ڈالتا، اور بڑا اس کو نئی حکومت بنتی ہے تو اس کو اپنے مینڈیٹ پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اور اپنے وسائل پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اور اپنی پوزیشن کی مضبوطی کا اس کو بڑا خیال ہوتا ہے. تو اس کو بعض جو تیز قسم کے اس کے کابینہ کے ارکان ہوتے ہیں یا اس کے پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن والے بہت زیادہ گڑبڑ مچا رہے ہیں، ان پر ہمیں سختی سے ان کے ساتھ نمٹنا چاہیے. تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نہیں کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا کر، کچھ نہیں ہوتا، فکر نہ کرو تم. لیکن کرتے اپوزیشن جب اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے
اور اب جا کر وزیر اعظم صاحب بھی محسوس کرتے ہیں یا صدر صاحب بھی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یو آر رائٹ. اب وہ کہتے ہیں، خود ایک ریزولوشن لے کے آتے ہیں کابینہ کے اجلاس میں یا اپنی پارٹی کے جو بھی پارلیمانی اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر کہ ضرورنی اقتل موسیٰ، کہ ذرا مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. یعنی کیا خیال ہے؟ واقعی یہ بے نظیر جب بڑھتی چلی جا رہی، تو کیا خیال ہے اس کو اریسٹ کر لیا جائے؟ یا اب جو بعض جو ہیں وہ گروپ جو بہت زیادہ ہم سمجھتے تھے کہ نہیں سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب قتل و غارت جب وہ اتنی زیادہ عام کر دیا انہوں نے، ان پر ہاتھ ڈالنا ضروری ہے. تو اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اب یہ وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی نہ کوئی وزیر جو ہے کوئی ایسی زوردار تقریر آ کے جھاڑ دیتا ہے کہ پھر وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چپ ہو کر رہ جاتے ہیں. تو فرعون صاحب نے بھی مشورہ کیا اپنے وزیروں سے، ضرونی قال فرعون، فرعون کہنے لگا ضرونی یقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور تاکہ وہ پکار لے اپنے رب کو. اب دیکھیے یہاں دعا ہے نا، اس کا اصل تھیم اس صورت کا، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور پھر وہ پکار لے اپنے رب کو. إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ، اور جیسے ہوتا ہے نا وہ جو حکومت کے آرڈرز ہوتے ہیں ان میں پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کیسے ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ ان دی پبلک انٹرسٹ مسٹر سو اینڈ سو از ہیئر بائی ڈسمسڈ فرام ہز سروسز ان دی پبلک انٹرسٹ ود امیجیٹ افیکٹ. وہ ڈاکٹر وحید شیخ صاحب وہ سنایا کرتے ہیں کہ نہیں سوری ڈاکٹر نیز صاحب وہ سنایا کرتے تھے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہوئی فیصل آباد میں شروع میں جب نئے سروس میں آئے، تو ان کی اپوائنٹمنٹ اپنے ہی ایک کلاس فیلو کے اگینسٹ ہو گئی. تو کہتے وہ ہمارا جو دوست تھا اس نے کہا کہ یار تو کمال کرتی، میرے خلاف تو آرڈر لے آندے. تو کہتے میں نے کہا نہیں یار کوئی پبلک انٹرسٹ لکھا ہے کوئی آرڈر ہوئے جی. تو وہ پبلک انٹرسٹ جو ہے اس طرح یہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اس بیچارے کو خود تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن قوم کا درد جو ہے اسے کھائے جا رہا ہوتا ہے. تو فرعون نے بھی کہا کہ ضرورنی اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. پھر وہ پکار لے اپنے رب کو، لیکن مجھے اپنا کوئی نہیں. انی اخاف ان یبدل دینکم، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بگاڑ دے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد پھیلائے گا، میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ. وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، انی عذت بربی وربکم، میں تو پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی، اپنے مالک کی اور تمہارے مالک کی، من کل متکبر، ہر ایک متکبر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو نہیں مانتا یوم حساب کو. اب کھڑے ہوئے ایک مومن تھے، یہ درباری تھے آل فرعون میں سے اور اہم منصب پر فائز بھی تھے. دل ہی دل میں حضرت موسیٰ کو یہ مانتے تھے بہت پہلے سے، لیکن انہوں نے اپنے اس ایمان کو ریزرو رکھا ہوا تھا، اس کا اعلان نہیں کیا تھا، اسی موقع کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا. اب موقع بارا تو ایک دم وہ کھڑے ہوئے اٹھ کر، اور انہوں نے طویل تقریر کی. اب دیکھیے کہ قرآن مجید نے اتنا طویل خطبہ کسی اور شخص کا نقل نہیں کیا جتنا مومن آل فرعون کا. قال رجل مومن من آل فرعون، کہنے لگے اور کہا ایک مرد مومن نے آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنیاد پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب یہاں بھی جو سرور ہے نا اس جملے کے اندر کہ میرا رب اللہ ہے، یہ جرم ہے اس کا، اللہ کو مالک مانتا ہے اپنا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات، اور ایسے نہیں کہتا بغیر دلیل کے، وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہے میرے ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. وَإِن یَکُ کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا. وَإِن یَکُ صادقا، لیکن کان کھول کر سن لو، اگر وہ سچا ہوا، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو تم پر وہ آئے گا اس میں سے جو کچھ وہ تم سے وعدے کرتا رہا ہے کہ تم پر یہ عذاب آئے گا، یہ عذاب آئے گا، یہ عذاب آئے گا، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ تم پر آ کے رہے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھایا کرتا ہر اس شخص کو جو بے لحاظ ہو، جھوٹا ہو، حد سے بڑھنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو. یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم،
ظاہرین فی الارض، آج تمہاری بادشاہت ہے اور تم ہی زمین پر غالب ہو، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، اور اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، نہیں میں تو صرف جو میرے دل میں خیال تھا میں تو اپنی رائے آپ کے سامنے ظاہر کر دی ہے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تو اپنے خیال کے مطابق تمہیں بھلائی کا راستہ بتا رہا ہوں۔ یعنی فوراً وہ بادشاہ اسلام جو تھے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ قال الذی آمنا، لیکن وہ مومن آل فرعون جو ہیں وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وقال الذی آمنا، اور بولے وہ صاحب کے جو ایمان لا چکے تھے، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے، ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، مثل یوم الاحزاب، جیسے پچھلی امتوں پر، پچھلی قوموں پر عذاب آئے تھے اس جیسے عذاب کے حوالے سے، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود، یعنی جیسے ہوا تھا، جیسے مشکل حالات آئے تھے قوم نوح پر، قوم عاد پر اور قوم سمود پر، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہو گزرے ان پر، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ظلم کرنا پسند نہیں کرتا۔ یا قوم، اے میرے قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے تمہاری نسبت اس دن کا خطرہ ہے جب سمن کیے جاؤ گے، دا ڈے آف بینگ سمنڈ، جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، یعنی ندا سے یہ تناد ہے، یوم التناد، جس دن سب کو حاضر کیا جائے گا، پکارا جائے گا کہ آ جاؤ، پیش ہو جاؤ۔ یعنی یہ جو عدالت کے اندر، یہاں تو نہیں کیا معاملہ ہوتا ہے، یعنی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں نا عدالت کے اندر کہ ایک وہ جو عدالت کا ملازم ہوتا ہے، اب جو کیس جو ہے وہ لگنا ہے فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں، اس طرح ندا دی جاتی ہے ان کو کہ آؤ، یہ حاضر ہو جاؤ، دونوں پارٹیوں کا نام لے کر وہ کہتا ہے فلاں بنام فلاں، تو اس طرح یہ جو پیشی ہے وہ کی جاتی ہے، اسی سے یوم التناد ہے کہ جس دن ندا دی جائے گی، جس دن پکارا جائے گا۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ پھیر پر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے سوا کوئی تمہیں بچانے والا نہ ہوگا، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، بس جسے اللہ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق ثبت کر دے تو کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہ ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اور تمہارے پاس یوسف بھی آئے تھے علیہ السلام اس سے پہلے واضح نشانیاں لے کر، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، اور تم ہمیشہ شک ہی میں پڑے رہے، مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، جو کچھ تمہارے پاس آیا، حَتَّى إِذَا هَلَكَ، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئے، قُلْتُمْ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں فرمائے گا، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ہر حد سے بڑھنے والے اور شک میں پڑنے والے کو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر اتھارٹی کے، عطاہم، جو ان کے پاس آئی ہو دلیل، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، غصے کو بھڑکانے والی بات ہے یہ اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی، کہ تم جھگڑو اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ سیل کر دیا کرتا ہے ہر متکبر اور جبار کے دل کو، یعنی پھر وہ ہدایت کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ یہ درجے ہیں، یعنی پہلا درجہ کیا ہے؟ شک کا درجہ ہے، پھر گمراہی کا درجہ ہے، یعنی پہلے شک پیدا پڑتا ہے انسان کو کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، پھر وہ بالفعل برائی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، پھر جب برائی میں اور آگے بڑھ جاتا ہے پھر حق والوں سے جھگڑتا ہے، ان سے بحث کرتا ہے بلا وجہ، یعنی بات سمجھ میں آ بھی چکی ہوتی ہے کہ یہ حق راستے پر ہے، صحیح راستے پر ہے، لیکن خام خواہ ان سے جھگڑتا ہے، ان سے بحث کرتا ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے انسان کی گمراہی کا۔ اور آخری درجہ کیا ہے کہ پھر جب وہ جھگڑنے پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایک وقت کے بعد اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے، پھر وہ کبھی نیکی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے ایک محل بناؤ
تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں تک پہنچ سکوں. وہ جو میں نے اس دن مذاق میں کہا تھا کہ کوئی اونچا سا ٹاور سی این ٹاور بناؤ میرے لیے تاکہ میں اس پر چڑھ کر ذرا جھانک سکوں. یہ جو موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، میں ذرا اس کو جا کے دیکھوں، جھانک سکوں. اسباب السماوات یعنی آسمانوں کے راستوں پر چڑھ سکوں. فطلع الی الہ موسیٰ تاکہ میں مطلع ہو جاؤں موسیٰ کے رب، موسیٰ کے الہ سے. وانی لاظنہ کاذبا اور میرا گمان ہے یہ کیسے ہی جھوٹ بولتا ہے. اب یہ ایکٹنگ ہے نا ساری، ڈرامہ بازی کہ پیکج میں دیکھوں اس کو اور میرا خیال ہے کہ جھوٹا ہی ہے. یعنی نہ وہ بالفعل وہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ بالفعل وہ بنایا جائے، لیکن اب لوگوں کو ڈیمونسٹریٹ کرنا مقصود ہے، لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے. وَكَذَلِكَ زُجِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ اسی طرح ہم نے پرکشش بنا دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور اسے صحیح راستہ اختیار کرنے سے روک دیا گیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ اور فرعون کی تدبیر تو بیکار جانے والی تھی. وقال الذی آمنا اب مومن آل فرعون کی ابھی تک تقریر جاری ہے. وقال الذی آمنا اور بولے صاحب ایمان یا قوم اتبعونی اے میری قوم میرے پیروی کرو. اہدکم سبیل الرشاد میں تمہاری رہنمائی کروں گا ہدایت کے راستے کی طرف. یا قوم اے میری قوم انما ھذی الحیات الدنیا متاع بے شک یہ دنیاوی زندگی تو برتنے کا سامان ہے. وان الآخرۃ ہی دار القرار اور رہی آخرت تو وہ ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا جو برائی کرے گا تو اس کو ملے گا اس جیسا بدلہ. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی اور جو کوئی نیکی کا کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو وہو مومن اور وہ صاحب ایمان ہو بشرطے کہ فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور انہیں وہاں بے حد و حساب عطا فرمایا جائے گا. وَيَا قَوْمِ اے میری قوم مالی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار اے میری قوم میرا کیا حال ہے، یعنی میری حالت پر غور تو کرو تم. ادعوکم الی نجاۃ الی النجاۃ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں. وتدعوننی الی النار اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم تم مجھے بلاتے ہو کہ میں انکار کروں اللہ کا اور اس کے ساتھ شریک بناؤں جس کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ اور میں تمہیں بلاتا ہوں اس ہستی کی طرف جو بالا دست بھی ہے اور بخشنے والی بھی. لا جرم انما تدعوننی سچ تو یہ ہے کہ بے شک جدھر تم مجھے بلاتے ہو الیہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ اس کا تو کوئی کلیم ہی نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یعنی یہ بت جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم مالک ہیں. وَأَنَّ دَمَّرْنَا وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور بے شک ہمارا لوٹنا تو اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور حد سے بڑھنے والے تو آگ میں جائیں گے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ اے میری قوم کے لوگو ان قریب تم یاد کرو گے جو بات تم سے میں کہہ رہا ہوں. بڑا یہ درد انگیز درد بھرا جملہ ہے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ میں جو بات تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تم یہ بات یاد آئے گی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا اب یہاں تقریر ختم ہو گئی ان کی. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ غرض اللہ نے موسیٰ کو اور ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا. غرض اللہ نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعون اور آل فرعون کو بدترین عذاب میں مبتلا کیا. یعنی کون سا عذاب؟ النار یعرضون علیہا یعنی ان کو پالا پڑے گا اس آگ سے. یعرضون علیہا غدوا وعشیا جو صبح و شام ان پر پیش کی جائے گی. ویوم تقوم الساعۃ اور جس دن قیامت قائم ہوگی. اب یہ عالم برزخ میں ہے کہ صبح و شام انہیں وہ آگ دکھائی جائے گی کہ اس آگ میں تم پڑو گے. اب کئی ہزار سال گزر چکے، 2000 سال گزر چکے، لیکن صبح و شام ان کو وہ آگ جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے. 2000 نہیں بلکہ 4000 سال گزر چکے، تقریباً 3500 سال کہ وہ گزر چکے اور صبح و شام ان کو وہ دکھائی جاتی ہے کہ جہنم میں تم اس عذاب میں پڑو گے.
النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جو صبح شام ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ان سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون، اے آل فرعون داخل ہو جاؤ اس میں، اشد العذاب، اور یہ شدید ترین عذاب ہوگا۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ جھگڑا کریں گے آپ کے اندر، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جب کمزور لوگ کہیں گے متکبرین سے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تو تمہارے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کیا آگ کا کچھ حصہ تم ہم سے دور کر سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، متکبر کہیں گے انا کل فیہا، ہم سب کے سب اسی میں ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے تو فیصلہ فرما دیا بندوں کے درمیان۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور کہیں گے آگ والے جہنم کے داروغے سے، ادعوا ربکم، پکار اپنے رب کو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن کے لیے ہی ہم سے عذاب میں تخفیف کرتے۔ قالو، وہ کہیں گے اولم تکو تاتیکم رسولکم، یہ جنت کے داروغے کہیں گے اولم تکو، کیا ایسا نہیں ہوا تھا کہ تاتیکم رسولکم بالبینات، کہ تمہارے پاس تمہارے رسول آئے تھے، اللہ کے رسول تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے تھے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر۔ قالو، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ایسا تو ہوا تھا۔ قالو فدو، تو وہ کہیں گے پکارو پھر، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ ہم تو نہیں سفارش نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم خود مجرم ہو، تم نے خود اللہ کو پکارنا ہے تو پکار لو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا اللہ کو پکارنا رائے گاں جائے گا، منزل مراد پر نہیں پہنچے گا۔